ابھی لاسٹ ویک میں تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بچیاں جو ہیں جو الحمدللہ بہت بچیوں نے حجاب لیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے فرینڈز کا گروپ ہوتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ساتھ ہمارے ایک دوسری ہماری دوست ہے یا تیسری ہے، انہوں نے سب نے بال بنائے ہوئے، لیشز لگائے ہوئے، میک اپ باہر سے، اب تو دلہن تو چھوڑے، دلہن تو جو کراتی پورا خاندان باہر سے میک اپ کراتے، بلکہ فرینڈز بھی اور جانے والے سبھی باہر سے تیار ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر نا۔ اب میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچیوں پہ اپنا رحم کرے، ان کو جزا دے، ان کو بدلہ دے اتنا پیارا اس کا کہ دنیا میں بھی ان کو سکون ملے اور یہ جمی رہیں، کیونکہ آنیسٹلی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اپنے ساتھ اپنی فرینڈ کو دیکھتے ہو جو اتنی سجی بنی، اور کیونکہ آدمی بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ادھر ہوتی ہیں، ان کے اپنے ہسبینڈ بھی ادھر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور اپنی بیوی بیچاری کور کر کے بیچاری نہیں بولنا چاہیے، I'm sorry، کہ مطلب وہ کور کر کے اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری لڑکی وہ پوری ایسے لگ رہا ہے کہ مووی سے ابھی کوئی ہیروئن باہر آئی ہے، تو مشکل ہوتا ہے ان بچیوں کے لیے۔ میں اتنی دعا کر رہی تھی، میں بیٹھی ہوئی کہ یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھنا، یہی فتنہ ہے دنیا کا۔ اور کہنے کو بڑی آسانی کے ساتھ بندہ کہہ دیتا کہ ہائے اس نے لیا تھا پھر کیوں اتار دیا یا اس طرح سے، لیکن یہ جو جمے ہوئے نا لوگ، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے۔ اور میں کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے ان بچیوں کو دیکھ کے جنہوں نے ابھی زندگی سٹارٹ کی ہے بیسیکلی، اور وہ اس لیول پہ آ کے اگر اپنے آپ کو کور کر رہی ہیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ اب تو مائیں بھی نہیں کر رہی ہوتی، یوزلی بیٹیوں نے بھی نہیں کیا ہوتا، بہووں نے بھی نہیں کیا ہوتا، کسی نے بھی کور تو نہیں کیا ہوتا، اور نہ صرف کور نہیں کیا بلکہ وہ اتنی زیادہ تیار ہوتی ہیں کہ دیکھنے والا بھی صرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، عورتیں دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں، تو آپ سوچیں آدمیوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ایسی باتیں سن کے اچھا بھی نہیں لگتا، آنیسٹلی یہ باتیں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو حجاب نہیں کرتا ان کو غصہ آتا ہے، اور پھر وہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کو کوئی نہ کوئی بات تانا کر کے یا یاد دلا کے کہ تم بھی ایسی تھی تو یہ ہے وہ ہے، یا کوئی ایسی بات کر کے اس کو بھی پٹ ڈاؤن کرے تاکہ یہ بات آئندہ نہ کرے۔ تو یہی صبر ہے، یہی صبر ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیے اللہ کا غصہ دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کس دور کی آیا ہے؟ آخری دور کی آیا ہے، جب 13 سال تک لوگوں کو بتا چکے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، کہ چھوڑ دیجئے انہیں، یأکلو، کہ یہ کھائیں پیئیں، ویتمتعوا، اور وہ مزے اڑائیں، ویلہہم الامل، اور وہ غافل کر دیں انہیں ان کی لمبی لمبی امیدیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اللہ اکبر، 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دے، اب ان کو آپ نے کافی ان کو بتا دیا، یہ نہیں مان رہے ہیں، اب ان کو کوئی کھانے پینے دے، ان کو پارٹیاں کرنے دے، ان کو لمبی لمبی امیدیں بنانے دے، ان کو فائدے اٹھا لینے دے دنیا سے، جو یہ عزتیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جو یہ اپنے آپ نام بلند کرنے کے لیے کہ میں تو اگر ایسا نہ کروں گی تو مجھے نیکسٹ پارٹی میں نہیں بلانا، تو میں تو پاپولر نہیں ہوں گی، تو پتہ نہیں میرے ساتھ۔ اب پریشر بھی تو دیکھیں نا سوسائٹی کے کتنے بڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کر لینے دو، ان کو یہ حاصل کر لینے دو، ان قریب یہ جان لیں گے۔ دیکھیں لمبی امیدیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ آنکھوں کا خشک ہونا کیسے؟ کہ آپ کوئی درد والی بات سنتے ہیں، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں خشک ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہی نہ نکلیں۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں دل سخت ہو جائے کسی کا، لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا کی حرص رکھنا، یہ انسان کوئی بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، مطلب انسان جو ہے نا بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی یہ جو 2 چیزیں ہیں نا یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسرا لمبی عمر کی خواہش کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا راستہ عبور کرنے والا رہتا ہے۔ اگر یہ ایک چیز ہمیں سمجھ آ جائے نا تو بہت آسانی ہو جائے
کہ دنیا میں ایسے رہیں جیسے ایک مسافر رہتا ہے. اور حضرت ابن عمر جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا کہ اچھا ابھی تو بڑا ٹائم ہے ابھی کر لیں گے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو، کیونکہ اگر شام ہوگی تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا. ٹھیک ہے، اور اپنی صحت سے بیماری کا حصہ لے لو کہ اپنی جب آپ کی صحت ہے تو اس وقت اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو. یو نیور نو کہ کس وقت ایسی سچویشن آ جائے، کوئی بیماری آ جاتی ہے ایسے کہ تم وہ کام نہ کر سکو. میں ہمیشہ ڈرتی ہوں اس بات سے، کیونکہ میں جب دیکھتی ہوں نا کہ سجدہ، میں اپنے لیے دیکھتی ہوں کہ جب عورتیں زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتی، آف کورس ان کو اس کا اجر تو ملتا ہی ہوگا، نماز ایٹ لیسٹ وہ پڑھ رہی ہیں. میرے لیے ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ نہ چھیننا کبھی بھی، کیونکہ سجدے کی جو لذت ہے نا، جب زمین پہ آپ اپنا سر رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے مناجات پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مجھے توفیق دی ہے نا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ جتنے شکرانے کے سجدے تو ویسے ہی آپ چلتے پھرتے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں نا، تو پھر اسی لیے سجدے زیادہ کیا کریں. اور پھر انہوں نے فرمایا اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا حصہ لے لو، زندگی میں اتنا عمل کر جو کہ آخرت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے. بڑی پیاری بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو پانی کی موجوں پر گھر بنانا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ پانی کی موجوں کی طرح ہی ہے. اللہ اکبر. بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں جی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جتنا سن کے اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت تو بہت ایموشنل ہم ہوتے ہیں کہ واو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، یہ واقعی بات ہے. عمل کرنے میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ بھی سکیں. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ، کسی بستی کو، الا مگر یہ کہ وَلَهَا، جبکہ اس کے لیے کتاب معلوم، کہ لکھا ہوا ہے معلوم وقت. اب دیکھیے جیسے ہماری زندگی اور موت کا لکھا ہوا نا، کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کس دن ہم نے دنیا میں آنا ہے اور کس دن ہم نے واپس جانا ہے. اسی طرح سے ہر چیز جو اس کائنات میں ہے نا، اس کی زندگی، اس کا آنا اور اس کے جانے کا وقت مقرر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ بستیاں، جو بستیاں ہیں نا، ان کی بھی وقت مقرر لکھا ہوا ہے کہ کب یہ بستی پہ، ایسے جیسے عذاب آتا ہے بستی ختم ہو جاتی ہے، سیلاب آتا ہے کبھی ہو جاتا ہے ایسے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی خود سے بستی کا کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. پچھلی قوموں کا ہم نے پڑھا نا، تو وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا وقت ہے جو کہ ہو کے رہنے والا ہوتا ہے. ما تسبقو، نہیں سبقت کرتی، آگے بڑھتی، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکتی ہے. کہ کوئی امت کا جو وقت لکھا ہوا ہے، وقت مقررہ پر ہی سب کچھ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں سورۃ الحجر، وقالو، اور کہا، کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ جو، دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نا، تو آپ ذرا دیکھیں اتنی بدتمیزی سے جیسے ہوتا نا کہ اے وہ جو نزلہ، اتارا گیا، علیہ ذکر، جس پر یہ ذکر کس کا ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں. انکا لمجنون، کہ بے شک یقیناً تو مجنون ہے، تو جنون میں ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پاگل ہے. اب دیکھیے کہ سیم چیزیں آپ کو لگیں گی کہ اس زمانے میں بھی جو کچھ ہو رہا تھا آج بھی ویسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ آگے دیکھیے کہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ما، کیوں نہیں، تأتینا بالملائکاتی، کیوں نہیں آپ لے کے آتے، کیوں نہیں تو لے کے آتا ہمارے پاس، بالملائکات، فرشتوں کو، ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہو. تو آج بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی اسلام کی پوری فیملی میں سے کوئی ایک چینج ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا، اب فنیٹک ہو گئی ہو، اب اتنا بھی اسلام میں نہیں لکھا ہوا جو تم کہہ رہی ہو. اور اگر کسی بچی نے حجاب لینا ہوتا ہے تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بیٹا ابھی شادی ہو جائے پھر لے لینا، ابھی اتنا نہیں ابھی نہیں لو. نہ اللہ ماشاءاللہ، نہ ہر ایک کی بات نہیں کر، لیکن زیادہ تر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی ہمارے ارد گرد میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نبیوں کے ساتھ اگر یہ ہو رہا تھا تو پھر ہمارے لیے تو اور بھی یہ ایک حوصلہ مل جاتا ہے نا کہ او
اگر ان کے ساتھ ہوا تھا تو ہم کس، وہ کہتے ہیں نا کھیت، ہم کس اس میں آتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کہہ رہا ہے نا. تو پھر صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یاد رکھیں یہ بات کہ نبیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے ہمیں دیکھ کے ہم صبر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ اچھا پھر ہمیں دکھاؤ، تو چلو ہمیں کوئی فرشتے نظر آ جائیں کہ تمہارے ارد گرد کوئی فرشتے ہیں جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں. اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہو، اللہ نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا، تو کوئی چیز تو نظر آئے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیں کہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں ما ننزل الملائکۃ، نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، وما کانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوتے وہ تب وہ مہلت دینے والے. تو حق کیا تھا یہاں پہ؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ، کہ جب وہ وقت آئے گا نا، فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ وہی لے کے نازل ہوتے تھے. یا پھر جب تمہاری جان نکالنے کے لیے آئیں گے تب فرشتے آئیں گے، یا تمہیں گھسیٹ کے دوزخ میں لے جانے کے لیے آئیں گے تب فرشتے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. آج تم مانگ رہے ہو نا فرشتوں کو کہ تمہیں نظر، اگر آ بھی گئے تو تمہیں کون سا نظر آئیں گے، کیونکہ فرشتے تو نظر بھی نہیں آ سکتے. اور اگر انسان ہی کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں بھیجتا بھی تو دنیا میں تو انسان کی شکل میں بھیجتا، تم نے تب بھی نہیں ماننا تھا کہ یہ تو انسان ہے. تو کیوں ایسے کہتے تھے؟ ہمیں بار بار یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ بار بار یہ کیوں کہتے تھے، کیونکہ ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا نا. تو ان کو یہ تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ نور ہے، یہ ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ یہ تو نور ہے، تو ہمیں کہیں گے یہ تو عمل کرنا تو ان کے لیے کیا مشکل ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ایسے تھا نا، ان کے لیے تو آسانیاں فرشتے کر لیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو مطلب اتنی بڑی مخلوق ہے. اگر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیول کا کر دیا تو انسان کے لیے بھی عمل کرنا کون سا مشکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ میں نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ انسان تھے، اس لیے کہ انسان جب عمل کر سکتے ہیں، اگر وہ عمل کر سکتے ہیں تو تم بھی عمل کر سکتے ہو. ان کو تو ہمارے لیے بنا کے بھیجا نا، کہ ہمارے لیے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. تو وہ اگزامپل تھے ہمارے لیے کہ دیکھو قرآن کی جو آیا بھی نازل ہوتی ہے، جو حکم نازل ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہی عمل کر رہے ہیں، تو تم عمل کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اور یہی بات یہ بار بار جو کہتے تھے، اس لیے کہ عمل نہیں کرنا تھا تو بہانے ہوتے تھے کہ فرشتے لے کے آؤ تو یہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ جائیں گے فرشتے، اگر آ جائیں گے نا تو پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا، اور پھر وہ تمہیں مہلت نہیں دیں گے، پھر تمہاری جان لے کے نکلیں گے، اور جب آخر میں جاؤ گے مہلت ادھر بھی کوئی نہیں ملنی ہے. اور پھر آگے دیکھیے، بہت پیاری آیا ہے. آیا نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انا نحنو نزلنا، بے شک. اب آپ یہاں پہ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی، کہتے ہیں نا زور، اس میں آپ دیکھیں انا کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً، بے شک ہم نے، نحنو ہم نے ہی، نزلنا ہم نے نازل کیا، الذکر اس ذکر کو، اس قرآن کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. Can you imagine؟ ایک سینٹنس میں جیسے کہے نا کہ ہاں میں ہی یہ کروں گی، میں نے ہی یہ کرنا ہے، اتنا زور. آپ دیکھیے انا بے شک ہم نے، نحنو ہم ہی نے، نزلنا ہم نے ہی نازل کیا، ذکر کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ساتھ رکھا ہے. کیونکہ دیکھیں پہلی جو کتابیں تھی نا، اس کو ہم نے پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ انہی کے لوگوں کو دیا ہوا تھا، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا. اسی لیے آج اس کا ایک چیز بھی آپ کو ادھر سے ادھر نہیں ملے گی. اور اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری چیز میں نے پڑھی تھی کہ آئی تھنک مامون رشید کا زمانہ تھا، کہ انہوں نے ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ محفل تھی جس میں ادبی محفل جیسے کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے ارینج کی ہوئی تھی. ہاں مامون رشید تھے. تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک یہودی تھا جو بہت اچھا ڈریس اپ ہوا، بڑی خوشبو لگائی ہوئی، اور جیسے بتانے کا مقصد تھا کہ بڑی پرسنالٹی تھی اور بات بڑی اچھی کر رہا تھا.
تو جب مامون رشید نے اس کو دیکھا کہ وہ ایسے دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کا علم اتنا زیادہ ہے اپنی کتاب کے بارے میں، تو جب وہ محفل ختم ہوئی تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں یہ عہدہ بھی دوں گا اور میں تمہیں ایسے انعامات سے نوازوں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو خیر وہ چلا گیا. کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو مامون رشید نے جب وہ اسے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں مسلمان کیا ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے آفر کیا تھا اس کو، تو اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں، کیونکہ آپ سے میری بات تو ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں یہ دیکھوں کہ کون سی کتاب ایسی ہے، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہی تھا نا، کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، تو کون سی ایسی کتاب ہے جس کا جس کا حکم نہیں بدلا بیسیکلی، رائٹ. تو کہتے ہیں میں نے لکھا. اب ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ بات آتی ہے. کسی میں تھا کہ 3 دفعہ اس کے جو نسخے تھے وہ لکھے، کسی جگہ پہ آتا ہے 3 آیات لکھی. فار ایگزامپل چلے ہم 3 آیات لیتے ہیں جیسے کیلیگرافی کرتے ہیں. تو 3 آیات لکھی. کہتے ہیں کہ میں پہلے یہودیوں کے پاس گیا، ان کے سینیگون میں گیا، تو وہاں پہ میں نے ان کو دکھایا اور اس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری لکھائی مطلب کتنی خوبصورت تھی. تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے وہ خوشی خوشی خرید لیا میرے سے، کیونکہ اٹ ول بی اے بیوٹیفل پینٹنگ کی طرح کی ہوگی. کہتے پھر میں نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ میں نے لکھا، اور میں نے تورا لکھا تھا پہلے، پھر زبور لکھی یا جو بھی انہوں نے لکھا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں پہ گرجا میں گیا اور میں نے ان کو جا کے جب دکھایا تو انہوں نے بھی مجھ سے خرید لی. تو میں کہتے ہیں کہ جب میں لکھ رہا تھا اس کو ان کی آیات کو، تورا کی آیات کو، تو میں نے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر دیا. تو کہتے ہیں جب میں نے دیا تو انہوں نے خرید لیا، کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے کچھ پوچھا بھی نہیں. کہتے پھر میں نے 30 دفعہ جب قرآن کی آیات کو لکھا تو جب میں لے کے گیا ان کو دکھانے کے لیے، بیچنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے آیات دیکھی اور انہوں نے اس کو غور کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ سوری، ہم یہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ تو آیات تم نے ٹھیک نہیں لکھی ہے. تو کہتے ہیں مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی ہے، کہ عام بندہ بھی اس کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ کتاب میں یہ چینجز کیوں آئی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود اس کا ذمہ لیا تھا، تو پھر وہ کس طرح سے ذمہ تھا؟ نمبر 1 یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو حفاظ جو تھے ان کے سینوں میں یہ تھا، جب بھی کوئی آیا نازل ہوتی تھی اسی طرح سے وہ اس کو یاد کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو وہ ان کو یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ والی آیا کون سی سورہ میں ایڈ ہوگی اور کہاں سے کون سی آیا ہے، جو جب ہمارا منسوخ کچھ آیات ہوئی تھی تو وہ ساری بتائی جا رہی تھی. اور یہ پیریڈ ایسا تھا کہ جس میں آیات نازل ہو رہی تھیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کو رکھا جا رہا تھا. تو اس زمانے میں حفاظ جو تھے ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا. اچھا، اب دوسرا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو تو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا اور رکھا تھا، یا حضرت ابو بکر صدیق نے اس جمع کیا تھا، یہ وہ. تو لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن لکھوایا تھا. اس وقت کاتب وحی تھے، ہے نا، تو پورا قرآن لکھا گیا تھا. ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ اوپر نیچے، اور اس شکل میں تو نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ ایک جگہ پہ اسی طرح سے، کیونکہ قرآن تو نازل ہو رہا تھا، ڈفرینٹ صورتیں نازل ہو رہی تھی، ڈفرینٹ آیات نازل ہو رہی تھی، ان کو کس جگہ پہ رکھنا ہے. تو اس زمانے میں جیسے کہتے ہیں کہ چھال ہوتی تھی نا درختوں کی، اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. پتھر کی تختیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، اونٹ کی شولڈر کی ہڈی، اور اس طرح سے ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھا جا رہا تھا، اور مطلب وہ محفوظ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظ بھی تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال جبرائیل علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ دورہ کرتے تھے. اور آخری سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پورا رمضان میں ختم کروایا تھا. تو اچھا، اب یہ تھا کہ قرآن تو لکھا ہوا تھا اور حفاظ کے سینوں میں بھی تھا. اب ہوا کیا کہ جب بیر معونہ کا ہوا تھا نا غزوہ، تو اس میں 70 حفاظ جو تھے وہ شہید ہو گئے. اچھا، اس کے بعد اب یہ تھوڑا سا ڈر ہونا شروع ہوا کہ حفاظ جو ہے وہ اس طرح سے، کیونکہ جنگیں تو ہو رہی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ یمامہ جو تھی نا ہوئی تھی، اور اس میں کیا ہوا تھا کہ
ڈفرینٹ آتا ہے 600 یا 700 یا 500 اس طرح سے تھا کہ صحابہ شہید ہو گئے. ان میں بھی 70 وہ تھے حفاظ جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ نہ ہو کہ حفاظ جو ہیں جنہوں نے اس کو اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس پورے قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر لینا چاہیے. تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے. انہوں نے ان کو جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق تو مانے نہیں. انہوں نے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تھا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. آپ یہاں پہ غور کریں کہ کتنا صحابہ ڈرتے تھے. چھوٹی سی وہ چیز جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوئی وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. حضرت عمر ان کو مناتے رہے, ان کو یہ کہتے رہے کہ آپ واللہ اس کے اندر خیر ہے, آپ امت کے لیے خیر ہے, آپ اس کو ایک جمع کریں, ایک جگہ پہ جمع کر دیں. یہ نہ ہو کہ حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں زیادہ اور پھر ہم اتنا نہ رہے, کیونکہ اب تو آپ دیکھیں نا مسلمان اتنے ملک فتح ہو رہے تھے. اچھا آہستہ آہستہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ بڑا سوچا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا, اور مجھے بھی جیسے حضرت عمر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پہ شرح صدر دیا تھا, اسی طرح سے مجھے بھی اللہ نے عطا کر دیا اور میں نے اس میں ہاں کر دی. پھر کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہاں کی تو پھر ہم نے حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے, ٹھیک ہے, ان کو میسج دیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ ان کے پاس آئیں. جب وہ آئے تو ان کو جب انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح سے قرآن کو ایک جگہ پہ جتنا بھی ادھر ادھر لکھا ہوا ہے سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے, حضرت زید بن ثابت نے بھی منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیسے کر سکتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ سوئی کا وہ جو نوک ہوتی ہے اس کے ساتھ پہاڑ کو نیچے سے کھود کھود کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاؤ تو میرے لیے وہ آسان ہوتا کہ میں یہ بات مانوں کہ میں قرآن کو ایک جگہ جمع کروں. کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تھا تو میں کیسے کروں. پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے ان کو جب کہا, بار بار کہا, تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات پہ مجھے مطلب جیسے ہوتا ہے نا الہام ہو جاتا ہے اور سکون آ جاتا ہے اس بات پہ کہ یہ واقعی ٹھیک بات ہے, امت کی خاطر یہ ہمیں کر لینا چاہیے. تو کہتے ہیں پھر میں نے ہاں کر دی. اچھا اب یہ ایک لمبا پوری حدیث میں آتا ہے, میں آپ کو یہ پہلے سنا چکی ہوں, اس لیے میں نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو میں اس لیے آپ لوگوں کو دوبارہ سے سنا رہی ہوں یہ بات. اچھا اب یہ جمع ہو کے ایک جگہ پہ اسی طرح سے پورا قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع ہوا اور یہ پورے کا پورا حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا گیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے سامنے وہ قرآن ہے جو اتنی کوشش اتنی محنت کے ساتھ لکھا گیا اور جمع کیا گیا, رائٹ. ابھی یہ صرف جمع ہوا ہے اور آپ سوچیں کہ یہ ایسے صورتوں کی صورت میں نہیں تو کتنے بڑا بنا ہوگا یہ سارے کا سارا جب جمع ہوا تھا. اچھا اب حضرت حفصہ کے پاس تھا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ کیونکہ اب اسلام اتنا پھیل گیا تھا اور ڈفرینٹ جگہوں پہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ڈفرینٹ وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ڈفرینٹ طرح سے پڑھ رہے تھے. کسی جگہ پہ لہجے فرق ہو گئے تھے, زبانیں کیونکہ فرق تھی, جیسے ہم پاکستانی ہیں اردو میں قرآن کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں تو پھر غلط پڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا تھا. تو پھر حضرت عثمان نے وہی قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا تھا نا, وہی قرآن منگا کے اس کی کاپیز کرائی تھی. اور اس کی کاپی کرا کے جو بڑی بڑی شہروں کی جامع مسجد تھی اس میں ایک ایک قرآن تھا بس, کہ وہ پورے شہر کے جو لوگ تھے وہاں سے وہ قرآن لیتے تھے اور وہ اس کو حفاظ تو ساتھ ساتھ بن رہے تھے نا, لیکن پھر لکھنے کا کام شروع ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا اس طرح سے. الحمدللہ ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہمارے گھر ایک ایک بچے کے پاس اب قرآن ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس وقت بھی اس طرح سے یہ قرآن جو ہے بعد میں جب پریس بنا, کاغذ بنا, تو پھر اس طرح سے پھر قرآن لکھا گیا اور پھر اس طرح سے ہر ایک کے پاس قرآن آ گیا. تو یہ تھوڑا سا میں نے بتانا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور انسانوں کو اس کے لیے
وہ بنایا تھا کہ جیسے جو یہ کام کر سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کروا لیا. آج بھی میں یہی بات کہتی ہوں کہ دیکھیں کام تو اللہ نے کروا لینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ انسان کرے. وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مچھر سے بھی کرا لیتے ہیں جب اللہ نے کام کرانا ہوتا ہے. نمرود کا کیسے جان نکلی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کورونا میں دیکھیں وائرس کو بھیج کے کیا کیا تھا. ہم نہیں اگر اپنے کام کریں گے، نیکیوں کے کام کی میں بات کر رہی ہوں، اگر ہم نہیں کریں گے نا کوئی اور کر لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. بس کوشش کریں کہ ہم سابقون اولون میں آ جائیں، بھاگ بھاگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے، فی شیع الاولین گروہوں میں پہلے لوگوں کے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی نئے تو نہیں بھیجے کہ ان کو اتنا جمبا ہو رہا ہے، ان کو اتنی مشکل پڑ رہی ہے. آپ سے پہلے بھی تو ہم نے نبی بھیجے. 500 سال پہلے تو حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا. تو دے نو کہ نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں. وما یاتیہم، اور نہیں آیا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، کہ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. اور آج بھی وہ یہ اگر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ تسلی رکھیں. یہ کب کی سورہ ہے؟ مکی دور کی، آخری دور کی سورہ ہے. تو آج میں اور آپ بھی اس بات کو دیکھیں کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، جب ہم دائی دین بن جاتے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے اور کوئی ہمارا مذاق اڑائے نا تو بس خوش ہو جایا کریں کہ کوئی بات نہیں، نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا تو ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں تو جنت میں جا کے ارد گرد والی جگہ مل جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. جب ہم خوشی کے ساتھ، جب بھی کوئی مذاق اڑائے نا تو ہنس دیا کرے، واو وی آر ان دس لیول ناؤ. بی پازیٹیو والی بات ہے الحمدللہ. ورنہ آنیسٹلی جب کوئی مذاق اڑاتا ہے نا دل بڑا خراب ہوتا ہے. اور اس لیے میں آپ کو انڈر لائن کراتی ہوں ایسی آیات جب آتی ہیں کہ پھر ایک حوصلہ ملتا ہے نا کہ ہاں ہم نے پڑھا تھا. تو کوئی بات نہیں، مذاق اڑاتی ہو تو اڑانے دو، میرا تو کام ہے، میں نے تو اچھے سے کہنا ہی کہنا ہے نا. اب آیت نمبر 12 میں